بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین عزیز طلباء، القراءۃ الراشدہ الجزء الاول الدرس الرابع الحلقۃ الثانیہ الدرس الرابع فی السوق، اس کا پہلا حلقہ یا پہلی قسط ہو چکی تھی، یہ دوسرا حلقہ ہے۔ خالد اور عمر کی گفتگو ہو رہی تھی۔ عمر کہتا ہے الجوافۃ غالیۃ جدا فی هذه الایام والبرتقال حامض ولا بأس بالموز۔ عمر کہتا ہے ان دنوں امرود بہت مہنگے ہیں۔ الجوافۃ غالیۃ جدا فی هذه الایام، ان دنوں امرود بہت مہنگے ہیں۔ والبرتقال حامض، اور سنترے کھٹے ہیں۔ ولا بأس بالموز، اور کیلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الجوافۃ غالیۃ جدا، غالیۃ مہنگا، غالیۃ کا معنی مہنگا۔ اگر یہاں مذکر و مثلا الموز تو الموز غالین کہیں گے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جب اس قسم کی آخر میں یا لازمی ہو تو اس پر پیش نہیں پڑھا جاتا بلکہ یا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ھذا قاضٍ، یہ قاضی ہے، قاضی کے آخر میں یا ہے، مگر جب پڑھتے ہیں تو یوں پڑھا جائے گا ھذا قاضٍ۔ اسی طرح سے یہ داعی ہے، یہ کہنا ہو تو کہیں گے ھذا داعٍ، یا پر پیش نہیں آتا۔ یہاں بھی غالی مہنگا، آخر میں یا ہے، اس پر دو پیش نہیں آتے بلکہ یا حذف ہو جاتی ہے، اور آپ یوں کہیں گے الموز غالٍ، کیلے مہنگے ہیں۔ حامض معنی کھٹا، ولا بأس بالموز، لا بأس معنی حرج، بأس کے معنی حرج، لا بأس کوئی حرج نہیں، لا بأس بہذا اس میں کوئی حرج نہیں، لا بأس بذلک اس میں کوئی حرج نہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہ جملہ۔ خالد تفضل یا اخی نساوم الفاکہانیہ، تشریف لائیے۔ تفضل، تفضل یتفضل کا معنی ہے فضل فرمانا، اسی کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں تشریف لانا۔ تفضل صیغۂ امر ہے، ماضی آتا ہے تفضل، مضارع آتا ہے یتفضل، فلاں تشریف لائے تو یوں کہیں گے فلان تفضل بالقدوم، فلان تفضل بالقدوم، فلاں تشریف لائے، یعنی صحیح ترجمہ ہے فلاں نے آنے کا فضل فرمایا، آنے کا احسان فرمایا، یعنی آ کر احسان فرمایا۔ تو جب کوئی بڑے آدمی آتے ہیں تب ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں تشریف لائے، یوں کبھی نہیں کہا جاتا کہ میں تشریف لایا، جیسا کہ آج کل اردو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ ہم یہاں تشریف لائے، میں یہاں تشریف لایا۔ یہ مطلب اردو نہ جاننے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ عربی سے پہلے اردو کا جاننا ہم ہندوستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ خیر، تو تفضل اس میں جو اردو میں تشریف استعمال ہوتا ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے شرف دینا، عزت دینا۔ تو بڑے آدمی ہمارے یہاں آ کر ہم کو عزت دیتے ہیں، ہم کو شرف دیتے ہیں، اس لیے ہم چھوٹے یوں کہیں گے فلان تفضل بالقدوم، فلاں یہاں تشریف لائے۔ تو تفضل یا تفضل اس کے معنی فضل فرمانا، تشریف لانا۔ تفضل تشریف لائیے یا آخی بھائی جان۔ نساوم الفاکہانیہ، ساوم یساوم مساومتاً، سودا کرنا پچھلے سبق میں بھی آ گیا۔ نساوم الفاکہانیہ، ہم بیوہ فروش سے سودا کرتے ہیں۔ نساوم یہ مجزوم کیوں ہے؟ آج ایک بچے نے ہم سے سوال کر لیا، یہی کتاب پڑھنے والے نے، سبق تو 5-6 دن پہلے ہوا تھا مگر سوال آج کر لیا کہ اس نساوم فعل مضارع کی زیر کیوں آیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا سوال ہے، مگر ہم یہاں آپ کو ہم نے اس وقت سبق میں نہیں بتایا، اس لیے کہ جو بچے عربی اول پڑھ رہے ہیں، ابتدائی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ قاعدے نہیں پڑھے ہوتے،
تو ذرا اس کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ جو متوسط طلبہ ہوتے ہیں یا منتہی طلبہ ہوتے ہیں وہ بھی عموماً ایسی چیزوں کے سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں یا نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس لیے ہم نے بتایا نہیں، مگر ہم یہاں بتا دیتے ہیں کہ یہ جواب امر ہے۔ امر کے جواب میں جو فعل مضارع آتا ہے اس پر جزم آتا ہے، فعل مضارع امر کے جواب میں مجزوم ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ کو یوں کہنا ہے آئیے کھانا کھاتے ہیں، آئیے ہم کھانا کھاتے ہیں، تو یوں کہیں گے تعالو، آئیے ہم کھانا کھاتے ہیں، نأکل مجزوم کر کے کہیں گے نأکل، اور الطعام کے ساتھ ملا لیں گے تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب بھی حرکت دی جاتی ہے کسرے سے دی جاتی ہے، اس قاعدے کے مطابق زیر دے کر کے پڑھیں گے تعالو نأکل الطعام۔ اسی طرح یہاں ہے تفضل، امر کا صیغہ، اس کے جواب میں آیا نساوم الفاکہانیہ، فعل مضارع مجزوم، میم مجزوم ہے نساوم، پھر جب اس کو ملایا گیا آگے تو کسرہ دینے کی ضرورت پڑی، ساکن کو جب بھی حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے۔ عمر احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر، عمر بولتا ہے احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرتاً، بہتر ہے کہ ہم سبزی مارکیٹ سے سویرے میوے خریدیں۔ احسن یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، احسن بناء نشتری، احسن بناء نشتری، مگر وہ نہیں ذکر کیا گیا اور ایسے موقع پر کئی مرتبہ نہیں ذکر کیا جاتا ہے۔ احسن ان نشتری، بہتر ہے کہ، آپ اس تعبیر کو سمجھ لیں، آپ کو یہ کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم اب آرام کر لیں، تو کہیں گے احسن ان نستریح الآن، آپ کو یہ کہنا بہتر ہے کہ اب ہم کھیل ختم کر دیں، تو کہیں گے احسن ان ننہی اللعب، انہا ینہی کا معنی ختم کرنا ہے، احسن ان ننہی اللعب، بہتر ہے کہ ہم کھیل ختم کر دیں۔ تو اسی طرح یہاں کہا گیا بہتر ہے کہ ہم سویرے، بکرتن کا ترجمہ سویرے پیچھے بھی آ چکا، بکرتن سویرے سبزی مارکیٹ سے میوے خریدیں، سوق الخضر، خضر سبزیوں کو کہتے ہیں، سوق الخضر سبزی مارکیٹ یا سبزی منڈی، فإن الفواکہ والثمار فیہا کثیرۃ ورخیصۃ، کیونکہ، فإن کا ترجمہ کیونکہ وہاں، فیہا کا ترجمہ دیکھیے یہاں وہاں ہو رہا ہے، وہاں فیہا، اور بہت ہوتا ہے ایسا کہ فیہا کا ترجمہ آپ وہاں کریں گے۔ عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ جہاں ہا ہونا یا ہونا کا ہو تو پھر ہونا ہو، ہا ہونا ہونا کا، یہیں وہاں کا یا یہاں کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ فیہا اس کا ترجمہ بھی کئی مرتبہ ہم کو یہاں یا وہاں سے کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے، یہاں یہی کریں گے کیونکہ وہاں میوے اور پھل زیادہ ہیں اور سستے ہیں۔ خالد ھذا هو الرأی، خالد کہتا ہے یہی رائے ہے، یعنی یہی بہتر رائے ہے۔ ھذا هو الرأی، رائے تو یہی رائے ہے، یہی رائے ہے، یعنی یہی بہتر رائے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ وما هذه الدکاکین یا عمر، عمر یہ کیسی دکان ہے، ما هذه الدکاکین یہ کیسی دکانیں ہیں، یہاں ماں کا ترجمہ یہ کیا دکانیں ہیں، یعنی کس چیز کی دکانیں ہیں یا کیسی دکانیں ہیں، تو دیکھیے یہاں پر آپ یہی کہیں گے، یہ نہیں کہا گیا ہے دکاکین ای شیء، کس چیز کی دکانیں ہیں، یہ ایک اچھی عربی نہیں ہوگی، اچھا جملہ، اچھی تعبیر نہیں ہوگی۔ ما هذه الدکاکین یا عمر، یہ دکانیں کس چیز کی ہیں یا کیسی ہیں، کس چیز کی دکانیں ہیں، آپ کو جہاں کہیں پوچھنا ہو تو آپ یہی کہیں گے ما هذا الدکان، ما هذه الدکاکین۔ عمر کہتا ہے هذه دکاکین القماش، یہ کپڑے کی دکانیں، قماش کپڑے کو کہتے ہیں، یہ کپڑے کی دکانیں ہیں۔ الا ترى کیف بسطوا انواعا من القماش، کیا آپ نہیں دیکھتے، الا ترى کیا آپ نہیں دیکھتے، کیف بسطوا انواعا من القماش، انہوں نے کس طرح قسم قسم کے کپڑے پھیلا رکھیں۔ بسط یبسط، بسط یبسط اس کا معنی پھیلانا، بچھانا بھی آتا ہے، اگر آپ کو کہنا ہو کہ بستر بچھا دیجیے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ابسطوا البساط یا ابسطوا الفراش، بستر بچھا دیجیے۔ بسط یبسط، الا تری کیا نہیں دیکھتا، کیف بسطوا انواع من القماش،
کیف یبسطون انواع من القماش، بھی کہہ سکتے کس طرح 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 کے کپڑے، قسم قسم کے کپڑے پھیلا رکھے ہیں۔ وکیف یلمسها الناس، اور کس طرح لوگ انہیں چھو رہے ہیں۔ وکیف یلمسها الناس، کس طرح لوگ انہیں چھو رہے ہیں۔ لمیس یلمس چھونا، کس طرح لوگ انہیں چھو رہے ہیں۔ ویساومون فیہا التجار، اور تاجروں سے ان کا سودا کر رہے ہیں۔ فیہا ای فی انواع من القماش، فیہا ای فی انواع من القماش، جس چیز کا سودا کرتے ہیں اس پر فی لگائیں گے۔ پچھلے سبق میں بھی میں نے کہا، مثلا آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں نے خالد سے موبائل کا سودا کیا، تو کہیں گے ساومت خالدا فی الجوال، انا ساومت خالدا فی الجوال، کس طرح وہ تاجروں سے ان کا سودا کر رہے ہیں۔ تعال، آئیے، تعال، تعالوا، تعال یہ اسم فعل ہے آئیے کے معنی میں۔ فإنی ارید ان اشتری حذاء، میں ایک جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ فإنی ارید ان اشتری حذاء، میں ایک جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ یہاں حذاء کے حمزہ کے آگے الف لکھا ہوا تھا، یہ غلط ہے، اس لیے ہم نے اس کتاب میں طلباء کو پڑھاتے وقت کٹوا دیا ہے حذاء۔ آپ یہاں قاعدہ یاد رکھیے گا کہ جب حمزہ پر دو زبر کی تنوین ہو تو اس حمزہ سے آگے الف اسی وقت لکھا جائے گا جب حمزہ سے پہلے الف نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، حمزہ پر جب دو زبر کی تنوین ہو تو اس حمزہ کے بعد الف تبھی لکھا جائے گا جب حمزہ سے پہلے الف نہ ہو۔ اگر حمزہ سے پہلے بھی الف ہے تو حمزہ کے بعد میں الف لکھنا دو زبر کی تنوین ہونے کی صورت میں غلط ہے۔ مثلا جزءاً ہے تو جزءاً کے حمزہ کے بعد آپ الف لکھیں گے، جزءاً کے حمزہ کے بعد آپ الف لکھیں گے، جزءاً۔ بناءً، یہاں حمزہ کے بعد آپ الف نہیں لکھیں گے۔ سماءً، یہاں حمزہ کے بعد دو زبر کی تنوین کی صورت میں حمزہ کے بعد الف نہیں لکھیں گے۔ اسی طرح حذاءً، یہاں بھی حمزہ کے بعد میں دو زبر کی تنوین والے حمزہ کے بعد الف نہیں لکھیں گے۔ یہ قاعدہ ہے املا کا۔ عربی املا کے قواعد ایسے ہیں کہ اس میں ہمارے بہت سارے علماء حضرات تک غلطیاں کرتے ہیں، معاف کریں آپ مجھے، بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک معلم کے لیے ہر طرح سے کامل ہونا چاہیے اور ایک طالب علم کے لیے ہر قسم کا کمال پیدا کرنا چاہیے۔ تو فإنی ارید ان اشتری حذاء، میں جوتا خریدنا، میں ایک جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ارید ان اشتری، یہ ایک تعبیر ہے، خوبصورت تعبیر ہے۔ آپ کو کہنا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تو کہیں گے ارید ان استریح، میں دوپہر کا کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ ارید ان اتغدی، ارید ان اتغدی، کیا تو سبق یاد کرنا چاہتا؟ هل تريد ان تحفظ الدرس، کیا تو بازار جانا چاہتا؟ هل تريد ان تذهب الى السوق، اسی طرح سے آپ اس کی مشق کریں۔ خالد تفضل فإنی صاحبک، خالد کہتا تشریف لائیے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ صاحبک، صاحبک یہ صاحبہ یصحب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، صاحبک میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ صاحبہ یصحب ساتھ چلنا، فلان صاحبنی فلاں میرے ساتھ چلا، انا اصحب فلانا میں فلاں کے ساتھ جاؤں گا، تو اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے صاحب۔ فإنی صاحبک، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ عمر من فضلک اخرج لی حذاء مطابقہ، یہاں بھی ہم نے حمزہ کے بعد الف کو اسی وجہ سے کٹوا دیا۔ عمر کہتا من فضلک اخرج لی حذاء مطابقہ، برائے مہربانی میرے برابر کا جوتا نکالیے۔ حذاء مطابقہ، میرے برابر کا یعنی میرے پیر کے برابر، برابر کا۔ حذاء مطابقہ، برائے مہربانی، من فضلک برائے مہربانی، اخرج لی، اخرج یخرج اخراجا نکالنا، اخرج لی حذاء مطابقہ، برائے مہربانی میرے لیے برابر کا جوتا نکالیے۔ صاحب الدکان ھذا حذاء جمیل ومتین، یہ خوبصورت اور مضبوط جوتا ہے۔ عمر
حذاء جمیل، جمیل منا خوبصورت، آپ جانتے ہیں متین منا مضبوط، یہ خوبصورت اور مضبوط جوتا ہے۔ عمر نعم ولکنہ واسع قلیلا، ہاں لیکن یہ تھوڑا چوڑا ہے، ولکنہ واسع قلیلا لیکن یہ تھوڑا چوڑا ہے، فٹ نہیں ہے۔ صاحب الدکانی وہذا الآخر مطابق تماما، اور یہ دوسرا مکمل فٹ ہے، مطابق تماما۔ دیکھیے خوبصورت تعبیر ہے، اگر آپ کا جوتا چوڑا ہے، آپ کے پیر میں فٹ نہیں ہے تو یوں کہیں گے واسع، واسع قلیلا، واسع کثیرا، بہت چوڑا ہو تو واسع کثیرا۔ وہذا الآخر مطابق تماما، اور یہ دوسرا پوری طرح فٹ ہے۔ وہذا الآخر مطابق تماما، اور یہ دوسرا مکمل فٹ ہے، پوری طرح فٹ ہے۔ تو جو الفاظ نئے ہیں آپ انہیں برائے مہربانی یاد کریں، اور ہر جملے پر دوسرا جملہ بنانے کی کوشش کریں، تعبیرات کو اخذ کریں، اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اپنی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ عربی میں بات کرنے کا مزاج بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈھانی، جودھپور، راجستھان۔